دعا کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے عنوان کہ صبر و شکر مومن کا بڑا تحفہ اس موضوع پر خطاب کریں۔ آج کے ہمارے خطیب حضرت الشیخ جاوید احمد مدنی حفظہ اللہ، شیخ الرشید۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان له خيرا، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور انگن درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری خیر اور بھلائیوں سے نوازا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور برکت کا ہی نتیجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے احکامات، بہت ساری ایسی چیزیں اپنی امت کو، لوگوں کو بتلایا، بہت ساری ایسی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھائی کہ جس کے ذریعہ سے امت، یا یہ کہیے کہ پوری انسانیت ایک الگ ہی کیفیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ جاہلیت کا زمانہ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں لوگ ایک تو جہالت میں پڑے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین کے اصل جو علم ہے توحید کا علم، اس سے نہ انجان تھے، وہ انہیں پتہ نہیں تھا۔ اسی طرح سے اور بہت ساری ایسے خیر، ایسی بھلائیاں کہ جن کے ذریعے سے، جن کو اپنا کر کے وہ زندگی گزارتے اور ایک کامیاب زندگی گزار سکتے تھے، ان سے وہ محروم تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی امت کو وہ احکامات اور وہ چیزیں بتلائی کہ ان کے اپنانے کے بعد، ان پر عمل کر لینے کے بعد وہ لوگ جو دنیا کے اندر بالکل آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک کونے میں اور لوگوں سے کٹ کر تھے، لیکن ان لوگوں نے کیا ہے، ایسا بھی زمانہ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ تقریباً 1/3 کے قریب دنیا پر ان لوگوں نے حکومت کر لی، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے ان احکامات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتلایا تھا ان کو اپنا کر کے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو بسر کر کے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں اسلام جیسی عظیم چیز ملی ہے۔ آپ اسلام کے اندر جو بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان پر عمل کر لیتے ہیں، ان کے مطابق زندگی بسر کر لیتے ہیں، تو آپ یقین مانیں کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی بھلائی آپ کو مل جائے گی۔ ہر طرح کا خیر، ہر طرح کی بھلائی آپ کو حاصل ہو جائے گی اگر آپ اسلام کے احکامات کے مطابق عمل کر لیتے ہیں۔ انہی چیزوں میں سے ہم دو اہم نقطوں کو، دو اہم باتوں کو، جو کہ بہت معمولی لگتی ہے، ایک آدمی کسی کو پریشانی آئے کہتے ہیں صبر کرو، کوئی اچھی چیز ملے کہا جاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، لوگ پتہ نہیں کتنی مرتبہ ان الفاظ کو استعمال کر لیتے ہیں،
ان الفاظ کو لوگ کتنی مرتبہ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اس کا معنی، اس کی حقیقت کو اگر ہم جان لیں تو ایک آدمی یقین مانیے کہ دنیا کی جو مشکلات یا آج کے زمانے میں جس طرح سے رنج اور غم میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، کئی لوگ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ کئی لوگ آپ دیکھیں گے اپنے آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگ، اصل میں تھوڑا الجھن ہو رہی ہے، آپ لوگ بیٹھ جائیے، اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ آرام سے رہیں، بس اہم چیزیں لوگ سن لیں اور سیکھ جائیے، اہم ہے نا، اور ریکارڈ بھی الحمدللہ ہو رہا ہے تو اتنا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اہم چیز جو مجھے بتانا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اسلام کے احکامات کے مطابق عمل کر لیتے ہیں، صبر اور شکر کے مطابق، صبر اور شکر ان چیزوں پر ہم گامزن ہو جاتے ہیں، یا کہ ان دو صفات کو ہم اپنا لیتے ہیں، تو یقیناً یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے جو 6 ارکان بتلائے ہیں، ایک مومن کو ان پر ایمان رکھنا ہی ہوتا ہے۔ وہ 6 چیزیں کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان۔ یہ 6 چیزوں پر، میں نے ترتیب سے نہیں کہا، یہ 6 چیزوں پر ایمان رکھنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر یہی 6 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ایک بندہ ان پر ایمان رکھ لیتا ہے تو دنیا کی ساری پریشانیاں اس کے لیے ختم ہیں، وہ کسی پریشانی کو پریشانی نہیں سمجھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور ایک چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ کوشش کیجئے، آپ کوشش کیجئے، آپ کو کوشش کرنا ہے، آپ کو اپنے جو بھی میدان، جس بھی مقصد کے لیے آپ نکلتے ہیں، آپ کوشش کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان 6 چیزوں پر ایمان رکھیے۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ کوشش کرتے ہیں، ایمان رکھنے کے ساتھ آپ کی کوشش بھی موجود ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کو غم اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غم اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے کوشش کیا، اگر اللہ رب العالمین نے لکھا ہوتا تو ملتا، نہیں لکھا تھا نہیں ملا۔ آپ نے کوشش کیا اس سے بچنے کی، اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا تھا کہ وہ مصیبت پہنچ کر ہی رہے گی، آپ نے بچنے کی کوشش کیا، جتنا آپ کی طاقت میں تھا آپ نے کیا، اللہ رب العالمین نے جو لکھا تھا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اگر وہ خیر ہے، اب ایک بندہ اس کے بعد کا مرحلہ کیا آتا ہے کہ ہم نے کسی کام کے کرنے کے لیے کوشش کیا، اور اس کوشش کے بعد ہم کام کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہے، ہم ایک کام کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ہمیں وہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ چیز نہیں تھی، ہمارے لیے وہ چیز نہیں تھی۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے کہ ہم ساتھ میں یہ بھی ایمان رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ رب العالمین نے اگر اس کام کے اندر خیر رکھا ہوتا تو ضرور ملتی، ہو سکتا ہے میرے لیے اس کے اندر کوئی نہ کوئی شر ہو، اس لیے اللہ رب العالمین نے مجھے جو چیز ملنے والی تھی وہ چیز نہیں دی۔ اور یہیں پر آتا ہے تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان، اسی کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہے تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان، کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ لکھا ہے بندہ یہ یقین رکھے، ایمان رکھے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی اللہ رب العالمین اس کے ساتھ معاملہ کرے گا وہ بہتر ہی ہوگا۔ پھر یہاں ایک تیسری چیز آتی ہے، دیکھیے 3 چیز، پہلا ایمان، دوسرا کوشش، اور تیسرا اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن، اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان۔ یہ 3 چیزیں اگر ہم ملا لیتے ہیں تو دنیا کی ساری پریشانیاں ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں، سارے پریشانیاں، ساری مشکلات ختم۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو لکھا وہ ہو کر رہے گا، ہم نے کوشش بھی کیا پھر بھی نہیں ملا۔ اب تیسری چیز آتی ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن، اللہ رب العالمین کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، وانا معه حيث ظن بی، اور میں اس کے ساتھ ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرے۔ آپ اللہ کے ساتھ اچھا گمان کریں گے، آپ کو وہ نعمت نہیں ملتی ہے، آپ اچھا گمان کریں کہ اللہ رب العالمین نے خیر لکھا ہوگا تبھی نہیں ملی،
آپ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ کوئی یہ سوچے کہ اللہ نے تو میرے لیے دنیا میں پریشانیاں ہی رکھی ہے، مشکلات ہی رکھی ہے، ہر طرف سے پریشانی ہی پریشانی آتی ہے، میری تقدیر میں خیر لکھائی نہیں ہے، یقین جانیے ایسا آدمی آپ کو ہمیشہ پریشان دکھائی دے گا۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو میں نے یہی بات سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ یہ خیال رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے آنے والی مصیبت پر جو آپ یا یہ کہ جو نعمت چھوٹ گئی، یہ سب کے سب اللہ نے آپ کے اچھائی کے لیے کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری تقدیر میں اچھا ہے ہی نہیں، تو وہ کیا ہے، وہ ہمیشہ وہ انسان آپ کو پریشانی اور مصیبت میں دکھائی دے گا۔ تو اس لیے یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ اس کے بعد ہی بندے کے اندر صبر اور شکر کا مادہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جب یہ تین چیزیں بندے کے اندر آ جائے گی تبھی اس کے بعد وہ صبر اور شکر کا مادہ، اس کی جو کوالٹی اندر سے جو چیز اس کو صبر کے لیے ابھارے گی، اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر یا آنے والی تکلیفوں پر شکر کے لیے ابھارے گی، تو وہ سب کے سب کس بنیاد پر ہوگا؟ یہ تین چیزوں کو اگر ہم ساتھ میں رکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے۔ لا يقضي اللہ له قضاء الا كان خیرا، اللہ رب العالمین نے جو بھی اس کے لیے فیصلہ کیا ہے ہر ایک کے اندر اس کے لیے بھلائی ہے۔ ان اصابته سراء شکر فكان خیرا له، اگر اس کو کوئی خوشی کی چیز ملتی ہے، کوئی خوشحالی ملتی ہے، شکر، وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ، اور اگر اس کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، صبر، وہ اس پر صبر کرتا ہے، فَقَانَ خَيْرًا لَهُ، اور وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یقین جانیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف اور صرف مومن کو ہی ملتا ہے، یعنی یہ تحفہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو ہی دیا ہے، ایمان والوں کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ ایک آدمی بہت زیادہ مال ہے، بہت زیادہ دولت ہے، اس کے باوجود وہ پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ یا تو ایک آدمی دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال اور دولت ہے، اس کے باوجود وہ پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ اس کا حسن ظن، وہ ساری کوششیں کرتا ہے، وہ کوشش اتنی کرتا ہے کہ وہ سوچتا ہے مجھے مل کر ہی رہے گی، لیکن اللہ نے تقدیر میں نہیں لکھا، تو تقدیر پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہے، وہ اپنے یا تو کبھی لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں، یا کسی اور طریقے سے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یا مایوس ہو کر کے وہ کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، مایوس ہو کر کے کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ انسانی فطرت کے خلاف عمل ہے کہ ایک آدمی کوشش ہی نہ کرے۔ اور جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ ایمان ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہے، اپنی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا تحفہ ہے صبر اور شکر۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مومن جب بھی مصیبت پر صبر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین نے جو کچھ اس کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے اس پر وہ راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کے اوپر اپنا رحم اور کرم نازل کرتا ہے، اور یقین جانیے وہ روزہ رکھنے صائمین کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، کیونکہ صائم یعنی روزہ رکھنے والا بھی ایک طرح سے صبر کرتا ہے تو وہ صائمین کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اور دنیاوی معاملے میں جب کسی مومن کو کوئی انعام ملتا ہے تو وہ اتراتا نہیں ہے، گھمنڈ نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، میری کوشش کا نتیجہ ہے۔ مومن کیا کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس نعمت میں جس کا جو حق ہوتا ہے ان کے حقوق کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال لیتے ہیں بہت مشہور چیز جو مال ہے، نعمت میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے، لیکن ہم مال کو مثال کے طور پر لیتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو اس کو اللہ نے مال دیا لیکن کفر ہے، کافر ہے، ایمان والا نہیں ہے، اس کے اندر یا مسلمان ظاہر طور پر ہے لیکن اس کے اندر ایمان کی جو کوالٹی ہونی چاہیے وہ کوالٹی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں
کہ مطلب جب ان کے پاس مال آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، کبھی کہیں گھومنے جا رہے ہیں، کبھی آپ ان کو دیکھیں گے ہمیشہ ٹرپ پر نکلے ہوئے، سفر پر نکلے ہوئے، کبھی انڈیا کے باہر ہے، کبھی کہاں ہے، کبھی مہنگی مہنگی چیزیں خرید رہے ہیں، اور لاکھوں روپے کے جوتے تک خرید لیتے ہیں لوگ. یہ تمام چیزیں کیا ہیں، اللہ کی نعمت ملی لیکن ان کے اندر شکر کی صفت نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں ملا، جتنا جلدی ملا، جتنا جلدی ختم کر سکتا ہوں ختم کر لوں، دوسرا آئے گا پھر ختم کروں گا. تو ان کے اندر کیا ہے، شکر کی صفت نہیں ہوتی ہے. اور ایک مومن جس کے اندر شکر کی صفت ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو میں اس مال میں جو حق ہے اس کے حقدار کو دے دیتا ہوں. حقدار کو دینے سے کیا ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی حق جس کو دیا گیا ہے وہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے. اس کے بہت سارے زکوٰۃ اور صدقات کے بہت سارے فوائد ہیں. میں دنیاوی طور پر بھی فوائد اگر گناؤں، اخروی طور پر تو بہت سارے فوائد، مطلب اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن دنیاوی طور پر لوگوں سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، لوگوں سے روابط مضبوط ہوتے ہیں، اس کی مدد کرنے والے، مشکلات میں اس کی مدد کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. اور مومنوں کو جو اللہ رب العالمین نے صدقات اور آپسی تعاون کا حکم دیا ہے اسی بنیاد پر، تاکہ دنیا کے اندر لوگوں کے آپسی تعلقات مضبوط ہو، آپسی تعلقات مضبوط ہو. تو یہ بھی فائدہ اس کو حاصل ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ جب وہ خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقات دیتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو وہ مال وہ ضائع نہیں کر رہا ہے، وہ ضائع نہیں کر رہا ہے، بلکہ اپنی آخرت میں اپنے لیے جنت میں وہ گھر بنا رہا ہے، گھروں کی تعمیر کر رہا ہے، اپنی نیکیوں اور اپنے درجات کو بلند کر رہا ہے. وہیں پر جو آدمی مال کو ایسے ہی ضائع اور برباد کر رہا ہے وہ تو کیا ہے، وہ تو ضائع اور برباد ہو گیا. نہ اس کا دنیا میں کوئی فائدہ ہے، نہ ہی آخرت میں. دنیا میں کچھ دیر کے لیے لذت مل گئی، کچھ دیر کے لیے شہرت مل گئی، لیکن آخرت میں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں بکری دی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں باری تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے تحفے میں بکری دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے عائشہ وہ بکری کہاں ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اللہ کی نیک بندی، ان کو تحفے میں بکری ملی، ان کو ملی تھی. انہوں نے بکری کو ذبح کروایا، غریبوں میں کیا ہے گوشت کو تقسیم کر دیا، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا. اور ران کا گوشت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا تو اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے پاس رکھ لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو میں آپ کو کھانے کے لیے دوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ بکری کا گوشت کیا ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے تو سب کا سب ختم کر دیا سوائے ران کے گوشت کے، مطلب میں نے سب کے سب ختم کر دیا، دے دیا سوائے ران کے گوشت کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم نے ران کا گوشت ختم کر دیا اور باقی سب کا سب تمہارے نیکیوں میں، تمہارے اعمال میں لکھا گیا ہے. یعنی جو تم نے صدقہ کیا سب باقی ہے، اور جو تم نے رکھ لیا وہ کیا ہے، وہ ختم ہونے والا ہے. تو یہاں دیکھیں کہ مومن اپنے اللہ رب العالمین کی طرف سے جب نعمت ملتی ہے تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، اتراتا نہیں ہے، گھمنڈ نہیں کرتا ہے، کبر میں مبتلا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے آگے شیخ محمد بن صالح العثیمین لکھتے ہیں کہ اور دنیاوی معاملے میں سے اگر اسے اللہ کی طرف سے کوئی انعام ملتا ہے تو اور اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ دین اور دنیا دونوں کی نعمتوں کو پا لیتا ہے. یقین جانیے صبر اور شکر یہ مومنوں کے لیے بہت عظیم نعمت ہے. اور ایک بندہ جب صبر کی صفت کو اور شکر کی صفت کو پیدا کر لیتا ہے تو دنیا میں وہ کبھی بھی غم میں مبتلا دکھائی نہیں دے گا. اس کے پاس مال آ جائے گا، نعمت آ جائے گی تو بھی وہ صبر اور شکر دونوں پہلو کو سامنے رکھتا ہے. نعمت چھن جانے کے بعد بھی وہ صبر اور شکر دونوں پہلو کو سامنے رکھتا ہے. صبر کسے کہا جاتا ہے؟ صبر کا حقیقی معنی یہ ہے کہ روک لینا. صبر کا حقیقی معنی ہے روک لینا. آپ اپنے آپ کو روک لیں، آپ اپنے آپ کو ری ایکشن سے روک لیں. تکلیف آئے تو تکلیف آنے پر ری ایکشن سے روک لینا ہے نا، کوئی ری ایکشن ہم نہ کریں تو وہ کیا ہے، وہ صبر ہے. صبر چار طرح کا ہوتا ہے. ایک صبر ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت پر صبر، اور مومنوں کے اندر یہ چاروں طرح کا صبر پایا جاتا ہے. اللہ کی اطاعت پر صبر،
اللہ کی اطاعت پر صبر کیا ہے کہ ٹھنڈی کا موسم ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، صبح کے وقت فجر کے وقت اٹھنا مشکل چیز ہے نا، تو یہاں پر ایک بندے کو تکلیف ہوتی ہے کہ وہ صبح کے وقت اٹھے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، لیکن اس موسم میں بھی اگر وہ اٹھتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، یا یہ کہ عام دنوں میں بھی نماز کے وقت کی پابندی کرنا، با جماعت نماز کا اہتمام کرنا، رمضان کے اندر اپنے آپ کو بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، یہ کیا ہے؟ اس میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ الصبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر، یہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت پر صبر، یہ بھی صبر ہے۔ آگے میں صبر کے فضائل جو ہم سنیں گے تو اس میں یہ سب کے سب صبر داخل ہے۔ دوسرا، الصبر عن المعصیہ، معصیت اور گناہ سے رک جانا، یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے۔ لوگ کیا ہے؟ صبر نہیں کر پاتے ہیں، لوگ اس معاملے میں بھی صبر نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر تکلیف آئی، دیکھیں کہ مطلب ارے ہمارے پاس گھر ہونا چاہیے لیکن گھر نہیں ہے، ایک تکلیف والی چیز ہے، بینک سے سودی لون لے لیتے ہیں، سودی لون لے لیتے ہیں، گناہ کا کام ان لوگوں نے کر لیا اپنی دنیاوی تکلیف کو آسان کرنے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے صبر نہیں کیا، صبر کے دامن کو چھوڑ دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی یہاں پر بھی ضروری تھا کہ وہ صبر کرتے۔ الصبر علی المعصیہ، گناہوں سے صبر، گناہوں سے صبر، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا۔ نماز کا وقت ہے، یہاں پر بھی وہی مثال ہم لے سکتے ہیں کہ نماز کا وقت تھا لیکن وہ کیا ہے؟ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ مطلب ابھی دکان چھوڑ کر کے جاؤں گا تو گراہک چلے جائے گا، تو ایک گناہ کا کام وہ کر رہے ہیں، نماز کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہاں پر بھی ضروری تھا کہ وہ صبر کرتے، وہ صبر کرتے اور نماز کی پابندی کرتے، نماز کا اہتمام کرتے، تو یہ دوسرا صبر۔ تیسرا صبر یہ ہے الصبر علی اقدار اللہ، الصبر علی اقدار اللہ، یہ وہی صبر ہے جو عام طور سے ہمارے یہاں جسے صبر کہا جاتا ہے کہ کسی کے انتقال ہو گیا، یا کوئی پریشان ہے، کوئی مصیبت آ گئی، یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، یا کوئی گھر میں بیمار ہو گیا اور حد سے زیادہ بیمار ہے، تو لوگ صبر نہیں کر پاتے ہیں، لوگ صبر نہیں کر پاتے ہیں، ایک دوسرے کو کوسنا، ایک دوسرے کو تکلیف دینا، یا کہ کبھی پڑوسیوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا تو گالی گلوچ کرنے لگنا، گالی گلوچ کرنا، لڑائی جھگڑے کرنے لگنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اگر اس کی کسی کی طرف سے تکلیف آتی ہے وہ بھی ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو لکھ رکھا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ اب کوئی آدمی ہے بزنس میں، تجارت میں کچھ نقصان ہو جائے تو وہ اس پر کیا ہے؟ واویلا مچانے لگے، اور یہ کہ جس کے ذریعے سے ہوا ہے اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے، تو یہ کیا ہے؟ گویا کہ وہ صبر نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو مقدر میں لکھ رکھا ہے، آپ یہ جانیے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے لکھ رکھا ہے، یہ ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ اب یہاں پر ضرورت پڑتی ہے ان تین چیزوں کی کہ اللہ رب العالمین پر ایمان ہونا چاہیے، جو 6 چیزیں ہیں، 6 چیزوں پر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور کوشش کریں کہ ہم آگے سے ان تکلیفوں کس بنیاد پر یہ چیز آئی ہے اس کو دور کریں، اور اسی طرح سے تیسری چیز اس کو دور کرنے کی، اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور تیسری چیز اللہ کے ساتھ حسن ظن، اللہ کے ساتھ حسن ظن، اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان رکھے کہ اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا تھا وہی ہوا ہے، اور جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہے وہ خیر ہے، اس کے اندر کہیں کوئی شر موجود نہیں ہے، کہیں کوئی برائی موجود نہیں ہے۔ آپ جتنا اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو گے اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا۔ یہ اور اسی طرح سے چوتھی چیز ہے دوسروں کی طرف سے آنے والی مصیبت اور تکلیف پر صبر، یہ بھی صبر ہے، اس میں بھی صبر ضروری ہے۔ ہم ڈائریکٹ بدلہ لینے لے جائیں، سامنے والے کو اس کا جواب دینے لگے، تو یہ کیا ہے؟ گویا کہ ہم صبر کے دامن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ صبر کیوں ضروری ہے؟ اب کوئی کہے میں کیوں صبر کروں، تو سب میں پہلی چیز جان لیجئے، صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین جو اجر اور ثواب دینے والا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر چیز کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کی مقدار کو متعین کیا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں اتنا اجر ہے، فلاں نیکی پر یہ اجر ہے، فلاں نیکی پر یہ چیز ملے گی، ہر چیز پر کیا ہے؟ ہر نیک عمل پر کہیں نہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیمٹ ذکر کیا ہے کہ تمہیں یہ عمل کرنے پر یہ چیز ملنے والی ہے۔ لیکن صبر ایسی چیز ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب،
کہ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بغیر حساب کے دیا جائے گا، بغیر گنے ہوئے، بغیر کاؤنٹنگ کے۔ کوئی اللہ رب العالمین حساب و کتاب نہیں کرے گا۔ اور یقین جان لیجئے روزہ بھی کیا ہے؟ روزہ بھی ایک طرح کی ایسی عبادت ہے جس میں صبر ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اس کی فضیلت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ تو روزے میں بھی چونکہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس کا کتنا بدلہ اللہ رب العالمین دے گا وہ کوئی نہیں جانتا۔ اور یہاں پر بھی اس آیت میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی معیت، اللہ رب العالمین کا ساتھ آپ کو مل جائے گا اگر آپ صبر کرتے ہیں۔ آپ کسی تکلیف میں ہیں، آپ اس تکلیف پر صبر کیجئے، یقین جانیے اللہ رب العالمین کا ساتھ، اللہ کی مدد آپ کو ملے گی۔ آپ دنیا والوں کی مدد تلاش کرتے رہ جائیں گے، لیکن اگر آپ صبر کرتے ہیں تو وہاں پر اللہ رب العالمین کی معیت، اللہ رب العالمین کا ساتھ آپ کو مل جائے گا۔ ایک آیت بہت مشہور ہے اور اکثر لوگ اسے جانتے ہیں، کئی لوگوں کو سورہ فاتحہ جن لوگوں کو نہ یاد ہو ان کو یہ آیت بھی کیا ہے، یہ ٹکڑا یاد ہوتا ہے۔ میں سورہ فاتحہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ نماز میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم علم سے اور ان چیزوں سے اتنا دور ہوتے ہیں کہ مطلب سورہ فاتحہ جو اہم چیز ہے وہ بھی ہمیں یاد نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں کہ ان کو یہ جملہ بھی یاد ہوتا ہے۔ کون سی آیت ہے وہ؟ کون سی؟ کوئی بتائے؟ اکثر مطلب ان واصبروا ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرو، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا معنی ہے؟ ہم یہ آیت تو بہت پڑھتے ہیں، کسی کو سمجھانا ہو وہاں پر یہ آیت پڑھ لیتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن کیا معنی ہے اس آیت کا؟ کیا کبھی ہم نے اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال، ہم آپس کی، ہم اطراف کی، اپنے روزانہ پیش آنے والے معاملات کی مثال کو لیتے ہیں۔ جو معاملات ہمارے ساتھ روزانہ پیش آتے ہیں ان مثالوں کو لیتے ہیں کہ اگر ایک آدمی، کسی نے اسے تکلیف دینے کی کوشش کی، ستانے کی کوشش کی اور وہ اس پر صبر کر لیتا ہے، اس پر صبر کر لیتا ہے، تو کیا ہے اس کی طرف سے، جس نے صبر کیا اس کی طرف سے لوگ جواب دینے کے لیے آتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، جو رک جاتا ہے، جو خاموش ہو جاتا ہے، لوگ اس کی طرف سے جواب دینے کے لیے آتے ہیں۔ جو ستا رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کئی لوگ، کب؟ جب وہ صبر کر لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے ستایا اور بڑی تکلیف دی، لیکن اگر اس نے ایک گالی بھی دے دیا، تب کیا ہے؟ تب لوگ کہتے ہیں اب یہ خود دیکھ لے گا، اب ہم لوگ جانے والے نہیں ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، کیوں؟ صبر کا اس نے دامن چھوڑ دیا، اس نے دامن چھوڑ دیا، اس نے گالی دیا، اس نے گویا کہ اپنی طرف سے شروعات کر دی، خود اپنی مدد لینا شروع کر دیا۔ تو وہیں پر اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسے بندے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسے بندے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر وہی بندہ صبر کر لیتا، اللہ رب العالمین ممکن ہے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیتا کہ جو اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی عام مثال ہے جو آپ عام زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنی عام زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ گھروں میں کئی معاملات دیکھے گئے ہیں کہ مطلب کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی نئی نویلی دلہن بن کے آئی، کبھی ماحول میں ملنے میں گھلنے میں وقت لگ جاتا ہے، ماحول میں ملنے میں گھلنے میں وقت لگتا ہے، اور ابھی 2 دن ہوئے، 1 ہفتہ ہوا، 1 مہینہ ہوا، وہاں سے ماں باپ کو خبر گئی، مطلب بیٹی نے بتایا ایسا ہوا ہے، اور وہاں سے ماں باپ نے کہہ دیا آ جاؤ ہم سنبھال لیں گے، ہے نا؟ وہاں پر کیا ہے؟ ہم سنبھال لیں گے۔ اس نے صبر نہیں کیا، وہاں پر کیا ہے؟ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کتنا لمبا جاتا ہے وہ ہر کوئی جانتا ہے۔ لیکن اگر وہیں پر کئی بہنیں ایسے بھی ہیں جو ماحول میں جاتی ہیں، صبر کرتی ہے، اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی وہ اپنی انہوں نے اپنا جو ایک بنایا ہوا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے رہنا ہے، وہ اس سے نیچے آتے ہیں، اس کا ایک اپنا اصول ہوتا ہے، وہ اس سے نیچے آتی ہے، پھر دونوں ساتھ میں رہنے لگتے ہیں۔ تو گھریلو معاملات میں بھی یہاں پر دیکھیں، جہاں پر صبر کا دامن چھوڑ دیا جاتا ہے، وہاں پر کیا ہے؟
طلاق اور اسی طرح سے آپسی اختلافات. کبھی کبھار میاں بیوی چاہتے ہیں لیکن اختلافات کی وجہ سے دونوں کو دور کر دیا جاتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ صبر نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن اگر کوئی صبر کر لیتا ہے، اور وہاں پر دونوں کو صبر کرنے کی ضرورت ہے. میں نے گرچہ بہو کی مثال دیا، لیکن وہاں پر سسرال والوں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ بھی صبر کرے. تو دونوں اگر تکلیف پر صبر کرتے ہیں کہ ابھی نئے ہیں، سمجھنے میں وقت لگے گا، یہ سوچ لے تو معاملہ ختم ہو سکتا ہے. لیکن سوچتے ہی نہیں ہے تو معاملے کو بڑھا لیا جاتا ہے. تو صبر کیا ہے؟ صبر حکمت پیدا کرتا ہے. صبر سے ایک آدمی کو حکمت کیسے کرنا ہے، اس معاملے میں کیا کیا جا سکتا تھا. لیکن اگر وہیں پر لڑائی کرنے لگ جائے تو شیطان اندر سے ورغلاتا ہے، ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اب اگر سامنے سے یہ ہو تو تم یہ کرنا. سامنے سے چاہے گھریلو معاملہ ہو یا آپسی اختلاف ہو، محلے کا اختلاف ہو یا کوئی اور جھگڑا ہو، ہے نا. شیطان کیا کرے گا؟ ذہن میں آئیڈیا ڈالے گا. آئیڈیا نہیں کہیں گے اس کو، وسوسہ کہیں گے. کہ وسوسہ ڈالے گا کہ اب سامنے والا یہ کرے تو تم یہ کرنا، یہ کرے تو یہ کرنا. صبر نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ساتھ ختم ہو جاتا ہے. اللہ کی مدد ایسے بندے سے دور ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور یہی معنی ہے جو ہم آیت بہت زیادہ پڑھتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرو، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ آپ نے کہا ما من مسلم تصیبہ مصیبہ، جس بھی مسلمان کو کوئی تکلیف آتی ہے فیقول ما امرہ اللہ، تو وہ عمل کرتا ہے جو اللہ نے کہا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب جنہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے. یعنی دنیا کی مصیبت ہے چاہے کتنی ہی بڑی، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف انتقال کے وقت کہنا ہے، نہیں، کسی بھی مصیبت کے وقت کہا جا سکتا ہے. کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، آپ یہ جملہ کہیے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے. یہ جو مصیبت آئی ہے چند دنوں کی ہے، ختم ہو جائے گی. یا دنیا ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین پلٹتے رہتا ہے، مصیبت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، آج ہے تو کل ختم ہو جائے گی. لیکن اگر انہی مصیبتوں میں کوئی سامنے والے کو مار دے، بچے نے کوئی نقصان کیا، بچے کو مار دیا آپ نے، آپ کے بچے نے کوئی نقصان کیا اور آپ نے بچے کو مار دیا. ایک واقعہ ہے جو حقیقی واقعہ ہے اپنے ممبئی شہر کا، کہ ایک بچے نے کچھ نقصان کیا اور ماں نے تماچا مارا، زور کا ایسا تماچا تھا کہ اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی. صبر نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے؟ کتنا بڑا نقصان ہو گیا. تو اگر وہیں پر صبر کر لیتے اور کہتے ہم تو اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے، نقصان ختم ہو گیا. اللہ رب العالمین نے جو لکھا تھا وہی اللہ رب العالمین نے کیا، ویسا ہی ہو گیا. تو اللہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو کوئی کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ میری مصیبت میں اس سے بہترین بدلہ دے. اللہم اجرنی، اے اللہ میری اس مصیبت میں اجر دے، مطلب جو تکلیف آئی ہے اس پر میرے لیے اجر لکھ دے. اور یہ بھی مومن کے لیے ایک بھلائی ہے جس کا آگے ذکر آئے گا. واخلف لی خیرا منہا، اور اس سے بہتر چیز مجھے عطا کر، اس سے بہتر چیز مجھے عطا کرو. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے سوچا کہ ان سے بہتر میرے لیے کون ہو سکتا ہے. لیکن ان کو ایمان تھا، یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھنے کہا ہے، انہوں نے پڑھا. کہتی ہے اللہ رب العالمین نے میرا نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا. تو غور کرے جو صبر کرتا ہے اور صبر تکلیف آنے پر ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے اندر یقینی طور پر بہتر بدلہ عطا کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا اگر نقصان ہو گیا تو ہم صرف یہ کہیں کہ صبر کرو اور اس نقصان کو چھوڑو. یہ بھی یقین رکھیے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس نقصان کے بدلے میں دنیا کے اندر ہی اس سے بہتر چیز عطا کرے گا. وَأَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي بھی آپ نے کہا ہے کہ میرے لیے اس مصیبت پر اجر بھی لکھ دے، تو اللہ رب العالمین اجر بھی لکھے گا اور دنیا میں ہی اللہ رب العالمین بہتر بدلہ عطا کرے گا. اسی طرح سے
اسی چیز میں ابھی اسی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اجرنی فی مصیبتی، اس مصیبت میں میرے لیے اجر لکھ دے۔ تو یہ بھی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ غم ہو، پریشانی ہو، کبھی کبھار ہم بیٹھے ہوتے ہیں اچانک کسی چیز کی فکر آ جاتی ہے نا، کوئی غم آ جاتا ہے، یہاں تک یا پریشانی آتی ہے، یا ہے کہ کوئی دنیاوی مصیبت، یا یہ کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک مومن کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو غور کریں ایمان والوں کے لیے، یہ ایمان والوں کے لیے ہی ہوتا ہے، یہ چیز ایمان والوں کے لیے ہی ہوتی ہے کہ مومن کو جب کانٹا چبھتا ہے تو اس پر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اور وہ ایمان جو ہے اس کو نیکیوں کی طرف لے کر آتا ہے، تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ صبر کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر امامت، پیشوائی عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ جلد باز ہوتے ہیں، جلد غصہ ہونے والے ہوتے ہیں، یا کہ کچھ ہوا تو فوراً وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں، لوگ ایسے لوگوں سے کبھی مشورہ نہیں لیتے۔ کوئی آپ نے دیکھا کبھی کوئی آدمی جو بہت زیادہ تیز غصہ ہونے والا ہو اس سے کوئی مشورہ لیتا ہو؟ اس سے کوئی مشورہ نہیں، وہ خود اپنے آپ کو مصیبت کے وقت میں سنبھال نہیں پاتا ہے، دوسرے کو کیا مشورہ دے گا؟ تو جو مصیبت کے وقت میں خود کو اپنے آپ کو سنبھال لے تو وہ کیا ہے؟ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایمان کی بنیاد پر اور صبر کرنے کی بنیاد پر ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر امامت اور پیشوائی، یعنی لوگوں کا وہ اغوا بن جاتا ہے، لوگوں میں وہ آگے رہتا ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ صبر نہیں کرتے ہیں ایسے لوگ دنیاوی معاملات میں بھی آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا دیا، ہم نے ان لوگوں میں سے کچھ کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم کے مطابق ہدایت دیتے، لوگوں کی رہنمائی کرتے، کس بنیاد پر؟ لما صبروا، جب ان لوگوں نے صبر کیا۔ لیکن جو صبر نہیں کرتا اکثر کیا ہے وہ آدمی اپنے معاملات میں پیچھے رہ جاتا ہے، اپنے معاملات میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہی آپ تاجر لوگ الحمدللہ کئی لوگ ہوں گے یا تجارت کرنے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک تاجر نقصان ہوا اور اپنے بزنس کو بند کر دے، صبر نہ کرے، بند کر دے، تو کیا کبھی وہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ جو صبر کرے گا اس کو ہی وہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال البلاء فی العبد المؤمن، ایک مومن بندے پر برابر مصیبت آتی رہتی ہے، برابر مصیبتیں آتی ہے، فی نفسہ و مالہ و اہلہ، اس کے نفس میں، اس کے مال میں اور اس کے اہل میں، اس کے گھر والوں میں، حتی یلقی اللہ عز وجل ولیس علیہ خطیئہ، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آپ مومن ایک ایمان والا تکالیف پر صبر کر لے، اگر صبر نہ کرے تو نہیں، صبر کر لیتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین سے جب ملاقات کرے گا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مومنوں پر جو تکلیف آتی ہے وہ تکلیف آنے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی بنیاد پر گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ آپ بخار ہو گیا، بیمار ہو گئے، یا کسی اور پریشانی میں آپ مبتلا ہو گئے، تو آپ وہاں پر یہ بھی جان لیجئے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے آپ کے گناہوں کو مٹا رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے آپ کے گناہوں کو مٹا رہا ہے۔ اور اسی لیے انبیاء کرام پر جب مصیبت آتی تھی تو تکلیف دگنا ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جب تم میں کا کوئی بخار کسی کو ہوتا ہے اور جس بخار میں میں مبتلا ہوتا ہوں تو مجھے تم سے دگنی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے جنگ خندق کے موقع پر دیکھیں جب صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے اور انہوں نے بھوک کی شکایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا تھا، پیٹ پر پتھر باندھ رکھا تھا اور سب نے ایک ایک پتھر باندھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر اپنا پیٹ جب دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کو جو تکلیف آتی تھی اس پر انہیں دگنا شدت جو تکلیف ہوتی، پریشانی یا جو تکلیف کا جو اثر ہوتا ہے وہ نبیوں پر دگنا ہوا کرتا تھا۔ تو تکالیف جو آتی ہے تکلیف کی وجہ سے
اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل العافیہ یعنی جو دنیا میں بہت سکون کی زندگی گزارے ہیں، بہت اطمینان کی زندگی گزارے ہیں، ان کو ایسی اتنی زیادہ تکلیف اور پریشانی نہیں آئی ہے، جب وہ قیامت کے روز دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین میدان محشر میں جب لوگوں کے درجات تقسیم کر رہا ہوگا کہ تمہارا یہ درجہ، تمہارا یہ مقام، تمہارا یہ مقام، تو ایسے وقت میں اہل العافیہ جو دنیا کے اندر بہت سکون اور اطمینان کی زندگی بسر کر کے دے گئے ہیں، وہ دیکھیں گے ارے یہ مسلمان غریب تھا، پریشان تھا اور بہت زیادہ پریشان رہا کرتا تھا، اس کو اللہ رب العالمین قیامت کے روز جو مقام دے گا تو یہ مالدار اور اسی طرح سے بہت سکون اور اطمینان کی زندگی بسر کرنے والے سوچیں گے کاش ہماری چمڑیوں کو دنیا میں قینچی سے کاٹ دیا جاتا تو ہمیں ان سے اچھا بدلہ ملتا. مطلب وہ تمنا کریں گے قیامت کے روز کاش کی دنیا کے اندر ہمارے اوپر تکلیف آ گئی ہوتی. تو تکلیف کا آنا بھی ایک مومن کے لیے نعمت ہوتا ہے کہ اس سے جو گناہ ہوتے ہیں، جو خطائیں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور یہ گناہوں کے معافی کے ساتھ ساتھ درجات کی بلندی کا بھی ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کے لیے اللہ رب العالمین نے کبھی کبھار یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک بندے سے محبت کرتا ہے، ایک بندے سے محبت کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس مقام کو پہنچ جائے، جنت میں اس درجے کو پا لے، لیکن اس کے اعمال اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ وہ اس درجے کو پہنچ جائے. آپ دنیا میں دیکھیں بہت کئی لوگ ہوتے ہیں جو اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ نیک کام نہیں کر رہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم نیک کام نہ کریں، یہ میں مثال دے رہا ہوں، اللہ رب العالمین کس کے ساتھ یہ معاملہ کرے ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لتكون عند الله منزلة فما يبلغها بعمل. بندہ اللہ رب العالمین ایک بندے کو ایک اونچے مقام تک پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اس کے اتنے زیادہ اعمال نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اس مقام کو پہنچ جائے، جنت میں اس درجے کو پا لے. اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما يزال عز وجل يبتليه بما يكره. اللہ رب العالمین اس کو ان چیزوں سے آزماتا ہے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، حتی یبلغہ ایاہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اسے اس اونچے مقام اور درجے تک پہنچنے کا حقدار بنا دیتا ہے. تو یہاں دیکھیں کہ جو مصائب اور مشکلات آتی ہیں، اگر بندہ اس پر صبر کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. اور کبھی کبھار یہ اس بات کی بھی علامت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرتا ہے، تبھی اس کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کرنا چاہ رہا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر جو ہے، صبر، کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں صبر نہیں کر پاتا ہوں، کیا کروں، ہے نا، کئی لوگ شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں صبر نہیں کر پاتا ہوں، کیا کروں. تو صبر نہیں کر پاتے ہو تو صبر ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کوئی پہلے سے سیکھ کر آتا ہو، یا کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فطری طور پر رکھ دیا ہو، بلکہ صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. یہ کوالٹی آپ کو اپنے اندر خود سے پیدا کرنا ہوگا. کیسے پیدا کرنا ہوگا؟ آپ کو اپنی سوچ اور اپنی فکر بدلنا ہے کہ میں کیوں سامنے والے کو تکلیف دوں، سامنے والے کو اذیت کس چیز کی بنیاد پر دوں. یا یہ کہ اگر آپ کو کوئی اذیت دیتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ ممکن ہے اس سے ہو گیا ہو، اس کے لیے عذر تلاش کرے. بہت سارے ذریعے ہوتے ہیں. ایک عربی شاعر ہے جسے کئی مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو کوئی بلائے مہمان نوازی کے لیے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہماری اور زیادہ مہمان نوازی ہونی چاہیے تھی، ویسی نہیں ہو سکی. تو کیا ہے، لوگ اس آدمی کی برائی، اس کے عیب کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا، اور پورے محلے اور گاؤں میں اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے موقع پر کیا ہونا چاہیے؟ وہ شاعر ہے، شعر تو میں نہیں پڑھوں گا، لیکن وہاں پر وہ شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مجھے بلاتا ہے مہمان نوازی کے لیے تو میں ان کو برا بھلا کہہ کر کے اپنی عزت کو گھٹاتا نہیں ہوں، بلکہ میں سوچتا ہوں یا تو وہ عزت دار غریب لوگ ہیں جن کے پاس نہیں تھا، لہذا وہ
نہیں کھلا سکے، نہیں کر سکے، عزت دار لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، یا ان کے پاس تنگ دستی ہے، اس وجہ سے شاید نہ کر سکے ہو، یا کوئی اور سبب ہو جس کی وجہ سے وہ لوگ میری صحیح طریقے سے مہمان نوازی نہیں کر سکے۔ تو اس طرح سے لوگوں کے لیے عذر تلاش کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے 70 عذر تلاش کرو۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کا بدلہ دیں، اس کو بدنام کریں، اس کے بارے میں غلط باتیں کہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم اس کے بارے میں 70 عذر تلاش کرو کہ ایسا ہو سکتا ہے یہ ہو، اگر یہ نہیں تو یہ ہو، یہ نہیں تو اس وجہ سے وہ نہیں کر سکا ہوگا، یا اگر آپ کو کسی نے تکلیف دے دیا تو آپ اس کے بارے میں عذر تلاش کیجئے، ہو سکتا ہے ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، ہے نا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر 70 عذر تلاش کرنے کے بعد بھی تمہیں کوئی عذر نہ ملے تو یقین جان لو کہ کمی اس کے اندر نہیں، تمہارے اندر ہے۔ کہ 70 عذر آپ نے تلاش کیا اور آپ کو کوئی عذر ہی نہیں ملا تو کمی اس کے اندر نہیں بلکہ آپ کے اندر ہے۔ تو صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی صبر پہلے سے سیکھ کر کے آتا ہو۔ وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو صبر عطا کرتا ہے۔ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْفَى مِنَ الصَّبْرِ، اور سب سے بہتر تحفہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس حدیث میں اللہ کی طرف سے نہیں لیکن ظاہر سی بات ہے یہاں پر عطا سے مراد اللہ کی ہی عطا ہے، کہ کوئی بہترین عطا نہیں، کسی کو بہترین تحفہ نہیں دیا گیا ہے جو صبر سے زیادہ بہتر اور کامل ہو، صبر سے زیادہ بہتر اور کامل ہو، اس سے بہتر تحفہ کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ تو صبر کو یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بہترین عطیہ اور تحفہ ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ صبر کرتے ہیں دنیاوی تکالیف پر، دنیاوی مشکلات پر، کبھی ایسے حالات بھی ہو جاتے ہیں کہ اپنی توحید کو بچانے کے لیے آپ کو تکلیفوں کا، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تکلیفوں کا اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے نا، یا کہ کبھی آپ کو مال کے اندر نقصان دیکھنا پڑ سکتا ہے آپ کو ایمان بچانے کے لیے، آپ کو توحید پر قائم رہنے کے لیے آپ کو مال کا نقصان دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انی جزیتہم اليوم بما صبروا، میں نے ان کو آج قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے ان کو بدلہ دیا ہے کس بنیاد پر؟ جو کچھ ان لوگوں نے صبر کیا تھا، انہم هم الفائزون، اور یقیناً یہی لوگ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ دنیا کے اندر ایک آدمی اپنی طاقت اور غلبے سے، اپنے پاور سے لوگوں پر حاکم بن جائے، طاقت دکھانے کی وجہ سے، اور وہ یہ سوچے کہ میں تو دنیا میں کامیاب ہو گیا، وہ حقیقت میں کامیاب نہیں ہے۔ حقیقت میں کامیاب وہ ہے جو اپنے توحید اور ایمان کو قائم رکھتے ہوئے، توحید اور ایمان پر باقی رہتے ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے، تب اسے قیامت کے روز جو بدلہ ملے گا۔ پھر اللہ رب العالمین کہے گا انی جزیتہم اليوم بما صبروا، یہ جو میں نے جنت کا اور دوسرے درجات کا جو بدلہ انہیں دیا ہے یہ کس بنیاد پر ہے؟ بما صبروا، جو کچھ ان لوگوں نے صبر کیا، انہم هم الفائزون، اور یقیناً یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طرح سے یہ یقین جانیے کہ شر اور برائیاں، یہ دنیا کا مصائب، مشکلات، برائیاں یہ دنیا میں آنی ہی ہے، اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمیں آزماتا ہے۔ اب جس آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ میرا کوئی رب نہیں ہے، ساری چیز میں ہی کرتا ہوں اور میں اپنے طور سے کامیاب ہو جاؤں گا، تو وہ آدمی بیوقوف ہے، وہ آدمی عقل مند نہیں ہے، اور پھر وہ آدمی دنیا کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، آخرت کی کامیابی تو دور کی بات ہے۔ لیکن یہ دنیا میں جو مصائب اور مشکلات آتے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو برائی اور بھلائی دونوں دے کر کے آزمائیں گے، برائی سے بھی آزمانے والے ہیں اور بھلائیوں سے بھی آزمانے والے ہیں۔ اور یقین جانیے صبر آپ کو مشکلات میں بھی کرنا ہے۔ آپ کو نعمت ملتی ہے، آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے، نعمت ملنے پر آپ کو صبر کرنا ہے اور شکر کرنا ہے، نعمت ملنے پر صبر بھی کرنا ہے اور شکر بھی کرنا ہے۔ آپ کہیں گے شکر تو سمجھ میں آتا ہے کہ نعمت ملی اللہ کا شکر ادا کرو، صبر کیسے کرنا ہے؟ اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے پر صبر،
نعمت ملنے کے بعد ایسا نہیں کہ جیسا چاہے آپ بے تحاشا خرچ کرنے لگو. کبھی اولاد کی نعمت ہمیں ملتی ہے اور ہم سوچتے ہیں الحمدللہ ہمیں تو 4 لڑکے ہو گئے اور بیٹیاں بھی ہو گئی اور ان کی صحیح طریقے سے تربیت ہم نے نہیں کی، تو آپ نے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا. اگر آپ کو اولاد جیسی عظیم نعمت ملی ہے، پھر آپ اس نعمت کو صحیح طریقے سے ان کی تربیت نہیں کرتے ہیں، تو آپ نے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. آپ کو مال ملتا ہے، مال صحیح طریقے سے خرچ نہیں کرتے ہیں، آپ نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کیا. آپ کو اللہ نے دنیا میں کہیں اور دوسرے معاملات میں کامیابی دے رکھی ہے، آپ اس کامیابی پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ نے اس کا صحیح طریقے سے شکر ادا نہیں کیا. اور صبر کیسے کرنا ہے؟ صبر یہ ہے کہ ان نعمتوں پر آپ کو کچھ محنت بھی لگے گی. جیسے ابھی ہم نے دیکھا ایک آدمی جو معصیت اور گناہوں سے رکنا، اس معاملے میں معصیت اور گناہوں سے رکنا، یہ چیز بھی کیا ہے؟ آپ کو نعمت ملی ہے لیکن نعمت ملنے کے بعد آپ اس کو گناہ کے کام میں استعمال کرنے لگے، تو آپ نے کیا ہے؟ معصیت پر صبر نہیں کیا. آپ کو وہاں پر معصیت پر صبر کرنا چاہیے تھا. اسی طرح سے شکر، اگر آپ کو تکلیف آتی ہے تو تکلیف آنے پر صبر بھی کرنا ہے اور شکر بھی کرنا ہے. اب آپ کہیں گے صبر تو سمجھ میں آتا ہے کہ تکلیف ہے، پریشانی ہے، صبر کرنا ہے، وہاں پر شکر کیسے؟ شکر اس طریقے سے کہ آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے، آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ عطا کیا ہے، کم سے کم اللہ نے یہ تو دیا ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک آدمی دنیا کے اندر اس کے پاس کچھ نہ ہو، اگر وہ آسانی سے سانس لے رہا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. ابھی چند سال پہلے ہم کورونا کی تکلیف سے باہر نکلے ہیں، آپ دیکھیں کہ لوگوں کو کیا حالت اور کیا تکلیف ہوئی تھی. ایسے وقت میں اگر آپ ابھی سکون سے آسانی سے سانس لے رہے ہیں، کیا یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی چیز نہیں ہے؟ تو یقیناً یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. آپ کے پاس ہاتھ ہے، آپ کے پاس پیر ہے، آپ کے پاس آنکھیں ہیں، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور جو تکلیف آتی ہے اس تکلیف پر شکر کیسے؟ کہ تکلیف آنے کے بعد آپ اللہ کے قریب ہو جائے کہ اے اللہ، ان تکلیفوں کو ایک شکرانے کے طور پر کہ اے اللہ تو نے مجھے اس سے بڑی تکلیف سے بچا لیا. مطلب یہ تکلیف تو آئی ہے دنیا کے اندر، اس سے بڑی بڑی تکلیفیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں، تو نے مجھے اس سے بچا لیا، محفوظ کر لیا. ایک آدمی مثال دے رہا ہوں میں، اللہ محفوظ رکھے ہمیں اس چیز سے، کہ کسی آدمی کی دکان میں آگ لگ جائے اور وہ وہیں موجود ہو، باہر آ کر وہ واویلا کرے، اگر اللہ رب العالمین اسے بھی اس میں اس کا شکار بنا دیتا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ کم از کم اللہ نے مجھے، میرے گھر والوں کو اس تکلیف سے، اس چیز سے محفوظ رکھا ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ ہر چیز میں بندے کو صبر اور شکر کے پہلو کو سامنے رکھنا ہے. شکر کیا ہے؟ یہاں پر ابھی تک ہم نے صبر کے بارے میں جانا، اب شکر کیا ہے؟ شکر اللہ رب العالمین کی نعمتوں، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنا. شکر کے کچھ درجات ہیں، کچھ سٹیپس ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے تو آپ دل سے یقینی طور پر ایمان رکھیں کہ یہ نعمت دینے والا اللہ رب العالمین ہی ہے. آپ یہ ایمان ہو کہ یہ نعمت دینے والا اللہ رب العالمین ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. یہ دل سے شکر ہے. پہلا مرحلہ جو شکر کا شروع ہوتا ہے دل سے شروع ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ بس ہم نے الحمدللہ کہہ دیا اور ہمارے دل میں یہ ہے کہ ارے یہ تو سارا میں نے کیا ہو، میرے ساتھیوں نے کیا کیا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ٹیم ورک ہوتا ہے، لوگ مل کر کے ایک چیز کو اوپر لے جاتے ہیں. اب ایک آدمی سوچے میں نے سارا کیا ہے، تو وہاں پر بھی ضروری ہے کہ مطلب اپنے دوسرے ساتھیوں کا بھی شکر ادا کرے اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے. تو دل سے یہ احساس ہو کہ انعام دینے والا اللہ رب العالمین، یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا، زبان سے اس کا اقرار بھی ہونا چاہیے کہ انعام دینے والا اللہ رب العالمین ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں تھی. اللہ رب العالمین چاہتا تو آج اگر مجھے یہاں کا ذمہ دار، کہیں کا بھی کسی بھی جگہ کا ذمہ دار بنایا گیا ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے. اللہ کسی اور کو دے سکتا تھا، اللہ رب العالمین کسی اور کو یہ چیز دے سکتا تھا. کوئی آدمی ہے، اللہ نے اسے دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ شکر ادا کرے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے. اللہ کسی اور کو بھی تو دے سکتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے اور اسی طرح سے غریبی اور یتیمی کے حالات کا ذکر کیا، اور اس کے بعد سب کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ان مشکلات سے نکالا ہے، لہذا آپ کیا کریں؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کریں۔ حدیث کسے کہا، حدثنا یا حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ جو جملہ زبان سے ادا ہوتا ہے، تو زبان سے بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اسی طرح سے عمل سے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ دل سے تو ہم مان لیتے ہیں، زبان سے بھی کہہ لیتے ہیں، لیکن ہمارے عمل سے ظاہر ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین انعام دے رہا ہے اور اللہ کے احکامات سے ہم دور بھاگ رہے ہیں، اللہ کی اطاعت سے ہم دور بھاگ رہے ہیں، تو پھر یہ اللہ کا شکر کہاں ہے؟ یہ اللہ کا شکر نہیں ہے۔ حقیقی شکر یہ ہے کہ آپ کے عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ نے آپ کو انعام دیا ہے۔ آپ کو اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے، اچھا سلوک کرے، تو وہ جو کہتا ہے آپ اس کی بات کو مانتے ہیں، ہے نا؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو کہے اس کی بات کو مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی تکلیف اگر وہ پریشانی کے وقت میں بلاتا ہے فوراً چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں روزانہ آواز دیتا ہے نماز کے لیے اذان کے ذریعہ سے، لیکن ہم اللہ کی اطاعت کو قبول نہیں کرتے، اللہ کی آواز پر لبیک نہیں کہتے ہیں، تو پھر ہم کہاں سے اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے ہیں؟ یاد رکھیے، شکر نہ ہونا، یہ ناشکری یہ شیطان کا سب میں پہلا ہتھیار ہوتا ہے، جس کے ذریعہ سے وہ بندے کو اللہ رب العالمین سے دور کرتا ہے۔ اللہ سے دور کرنا یعنی دین سے دور کرنا، اور بندے کو کبھی کفر تک لے جاتا ہے۔ اسی لیے ناشکری کو عربی زبان میں کفر بھی کہا جاتا ہے۔ کفر کا معنی ہے ناشکری کرنا، کفر کا معنی ہی ہے ناشکری کرنا، یعنی جو بندے اللہ کی ناشکری کرتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، وہ کافر ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک الگ معنی ہے کہ مطلب ایک آدمی حقیقت میں جو کافر ہوتا ہے، گویا کہ اللہ نے اسے ساری چیز دیا، لیکن ساری چیزوں کی نسبت کسی اور کی طرف کر دے، اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کیا۔ مسلمانوں میں بھی کئی لوگ کیا ہے؟ کفر کرتے ہیں، گرچہ ان کو کافر نہیں کہا جاتا ہے، لیکن وہ کفر کے شکار ہے، یعنی ناشکری کے شکار ہے، اور یہ شیطان کا سب میں پہلا ہتھیار ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب بنایا اللہ رب العالمین نے، اور شیطان نے، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اس وقت اس نے کیا کہا تھا؟ اس وقت اس نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کے داہنے اور ان کے بائیں سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ شیطان نے یہ نہیں کہا میں ان کو نماز سے دور کروں گا، میں ان کو روزے سے دور کروں گا، میں ان کو گناہوں کی طرف لے جاؤں گا۔ شیطان نے کہا وہ اکثر ایسے ہوں گے جو شکر گزار نہیں ہوں گے۔ شکر گزاری، اللہ کا ناشکرا بندہ شیطان جب بنا دے تو پھر ساری چیزیں اس کے لیے آسان ہیں۔ ساری چیز، جس بھی شریعت کے، اللہ کے جس بھی حکم سے دور کرنا ہے، وہ آسانی سے دور کر سکتا ہے اگر بندے کو ناشکرا بنا دے۔ اور آج ہم میں سے اکثر لوگ کیا ہے؟ اللہ کی انگنت نعمت کو روزانہ استعمال کرتے ہیں، ہر طرح سے سکون اور اطمینان میں ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ بدگمانی رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی ساری نعمتیں موجود ہونے کے باوجود ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اور یہ جان لیجئے شیطان کا پہلا ہتھیار ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے شیطان اللہ سے بندے کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر ناشکری، یہ اللہ کی نعمت کو ختم کرنے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو نعمتیں آپ کو ملی ہے، یہ ساری نعمتیں ختم بھی ہو سکتی ہے جو بندے اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے آپ کے لیے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے آپ کا فائدہ ہے۔ کیا اس میں اللہ رب العالمین کا کوئی فائدہ ہے؟ بالکل نہیں۔ آپ شکر ادا کریں گے اللہ رب العالمین کا فائدہ ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو اللہ کی ناشکری کرے گا، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو بے شک میرا رب بے نیاز ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ سبا میں ایک قوم کا ذکر کیا ہے، جو سبا جو قوم تھی،
لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا، کہ یقیناً سبا کے لیے ان کے مسکن میں، ان کے محلات میں بہت بڑی نشانی ہے۔ جنتان عن یمین و شمال، ایک قوم تھی، سبا نامی قوم تھی، ان کی کیفیت اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ ان کو اللہ نے دنیا کی ساری نعمت دی تھی۔ اب ہم ان نعمتوں کو جانتے ہیں۔ نعمت کیا کیا تھی؟ دو نہریں دائیں اور بائیں سے، دائیں اور بائیں سے دو نہریں بہتی تھی۔ کلوا من رزق ربکم، اللہ رب العالمین نے ان سے کہہ رکھا تھا تمہارے رب کی روزی سے کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، یہ پاکیزہ شہر ہے اور تمہارا رب بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ فاعرضوا، ان لوگوں نے اعراض کیا، اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر ناشکری کی۔ فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے ان پر ارم کے سیلاب کو، ارم نامی سیلاب کو ہم نے ان کے اوپر بھیج دیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر آنے والے وبدلناہم بجنتیہم، اور اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر آنے والے دوسرے عذاب کا ذکر کیا، اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے انہیں بدلہ دیا ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ تو ایک قوم جس کو اللہ نے ساری نعمت دی تھی، ان کی نعمت کو اللہ رب العالمین نے تباہی اور بربادی میں بدل دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ ناشکری کی۔ لیکن شکر جو لوگ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ رب العالمین آپ کے اوپر سے عذاب اور تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ ہمارے اوپر آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں، کئی سارے لوگوں کے ایسے اعمال ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے پوری امت عذاب کا شکار ہو چکی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ عذاب دور ہو تو ایک چیز اور ہمیں کرنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ رب العالمین تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ رب العالمین بندوں کو بہترین بدلہ دینے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ اللہ کی طرف سے انعامات کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ کے پاس نعمتیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، آپ چاہتے ہیں اور زیادہ ہو جائے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہم نے جان لیا، 3 طریقہ ہے، اور ایک چیز ہے جو اس میں ذکر کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب کا یہ اعلان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اعلان ہے، ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا۔ یہاں پر جملہ دیکھیں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے یہ اعلان ہے، میری طرف سے یہ اعلان ہے، تم کو یہ مل کر رہے گا۔ کیا ہے وہ؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں ضرور بضرور تمہیں بڑھا کر کے دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم ناشکری کرتے ہو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ شکر کی صفت کیسے پیدا کرے؟ اس سے پہلے اور ایک چیز جو میں نے کہا کہ جو شکر کے مراحل ہوتے ہیں، دل میں احساس اور یقین ہونا چاہیے نعمت اللہ کی طرف سے ہے، زبان سے اس کا ذکر ہو، آپ کے اعمال بھی ایسے ہو کہ ہاں اللہ کے آپ شکر گزار بندے ہیں، آپ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ ایک بچہ اپنے باپ سے، اپنے والد سے کہے کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا، ہر بات مانوں گا، اور جب کوئی حکم دے تو وہ بھاگ جائے، بات نہ سنے، کیا وہ اطاعت گزار بیٹا ہے؟ وہ اطاعت گزار بیٹا نہیں کہلائے گا۔ ہم بھی کہتے ہیں اللہ رب العالمین جو کہتا ہے ہم سب کریں گے، لیکن جب ہمیں کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین کے اس حکم کو پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم بھاگ جاتے ہیں، ہم موجود ہی نہیں ہوتے ہیں۔ تو عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے آپ کے بدن پر اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، جو نعمت آپ کو ملی ہے اس کا اثر آپ پر ظاہر ہو کہ ہاں یہ نعمت آپ کے پاس ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور بالکل بال بکھرے ہوئے، کپڑے گندے،
اور میلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ نے کیا کیا چیزیں دے رکھی ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، غلام ہے، خادم ہے، گھر ہے، اللہ کی ہر نعمت موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ اچھا کپڑا پہنو، بے شک اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر اس کا اثر دکھائی دے۔ آج کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے مالدار ہیں لیکن وہ اس طریقے سے بن کر کے رہتے ہیں، کیوں؟ خاص کر کے مطلب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب رمضان میں ان کا حلیہ بدل جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس وقت چندہ لینے والے زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے وہ کیا ہے بہت زیادہ گمنامی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسا نہیں، اگر اللہ نے، یہ اور بات ہے کہ آپ دینا کس سے ہے، نہیں دینا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں ہم تو دیتے ہیں، خیر وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ کے مال پہ جو حق بنتا ہے آپ اس کو ادا کریں۔ نہیں ادا کرنا ہے، کم سے کم یہ تو ہو کہ آپ کے بدن پر اس کا اثر ظاہر ہو۔ ایک آدمی جو حقیقت میں ضرورت مند ہے آپ کو اگر اچھے حلیے میں دیکھے گا، آپ سے آ کر اپنی حاجت کو، ضرورت کو بیان کرے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے سے اس کی تکلیف اگر دور ہو جاتی ہے تو اس کی دعاؤں کے بدلے میں اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بدلے میں اللہ رب العالمین آپ کو جو نعمتیں ملی ہیں اس کو اور زیادہ بڑھا دے۔ لیکن کئی لوگ اتنا چھپاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بھی آہستہ آہستہ ان سے ان نعمتوں کو ختم کرنے لگتا ہے۔ تو اس عادت سے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ لہذا جب بھی چوتھی چیز یہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے پر نعمت کو نازل کرتا ہے تو اللہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ اس کے اوپر اپنا اثر دیکھے۔ شکر کی صفت اور اسی طرح سے کیسے پیدا کی جائے، تو سب میں آسان طریقہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه۔ تم میں کا جب کوئی چاہتا ہو کہ جب کوئی کسی ایسے کو دیکھے کہ اس کو مال میں اور اسی طرح سے خلقت میں یعنی دنیاوی اور چیزوں میں اس کو فضیلت دی گئی ہے تو فوراً اپنے سے نیچے والے کو بھی دیکھ لے۔ کہ ایسا نہیں کہ آپ صرف ہمیشہ انہی لوگوں کو دیکھیں کہ جن کو بہت زیادہ فضیلت دی گئی ہے، ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اولاد بہت زیادہ ہے، یا کہ رہن سہن کا طریقہ بہت زیادہ آپ سے اچھا ہے، تو اس کے بعد کیا ہے آپ اپنے سے نیچے والے کو بھی دیکھ لیجئے، آپ کے اندر خود بخود شکر کی صفت پیدا ہو جائے گی کہ چلو اللہ رب العالمین نے مجھے اس سے بہتر رکھا ہے، اس سے بہتر رکھا ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ پھر آپ کے اندر انفاق کا بھی جذبہ آئے گا، خرچ کرنے کا بھی جذبہ آئے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا، اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا۔ کبھی آپ اکیلے میں رہے تو سوچے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہاتھ دیا۔ کئی مرتبہ ہم بیمار ہوتے ہیں نا، بیمار ہو گئے اور بیمار ہونے کے بعد کیا ہے ہم ہاتھ درد کی وجہ سے اٹھا نہیں پایا، ہاتھ کا درد لے لیجئے، ہاتھ میں درد کی وجہ سے ہم کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اب تو الحمدللہ بہت آسانی سے ہم سارے کام کر رہے ہیں۔ آپ اس وقت کو یاد کیجئے، اور ابھی جب آپ صحت کی حالت میں ہیں اس وقت کو یاد کیجئے، خود بخود کیا ہے آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو گے کہ وہ ایک وقت تھا کہ میں ہاتھ وہی ہے، دکھائی ویسا ہی دے رہا، کوئی چیز نہیں، لیکن بس اس وقت درد اتنا تھا کہ آپ کچھ نہیں کر پا رہے تھے اور آپ الحمدللہ اب ساری چیز کر پا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم اپنے ہی جسم کے اندر غور کریں تو بے شمار ایسی چیزیں مل جائیں گی، اپنے ہی حالات پر ہم غور کریں تو بے شمار ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں عقل عطا کی، سوچ عطا کی، سمجھ عطا کی۔ آپ ایک جانور کو دیکھیے، ایک آدمی جس کو سوچ اور سمجھ کی کمی، ایک انسان کو جو سوچ اور سمجھ نہیں سکتا ہو، اس کو دیکھیے اور اپنے آپ کو دیکھیے کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سوچ اور سمجھ عطا کی ہے۔ سب میں بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے اسلام کی نعمت ہے، اس پر ہمیشہ ایک بندے کو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسے عمل سے بچا لیا کہ ہم خود سے کسی چیز کو بنائیں اور اس کے سامنے ہم اپنا سر رکھیں اور کہیں کہ یہ ہمارا بنانے والا ہے۔ اور اس طرح سے آج کے زمانے میں ایسے ایڈیٹڈ ویڈیوز آ جاتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہے کہ لوگ کیا ہے
لوگ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ارے یہ تو بالکل ہمارا فلاں ہے، ایسا ہے، مطلب یہی ساری چیزیں کرتے ہیں. ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس چیز سے کہ مخلوق کی ہم عبادت کریں، اس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں محفوظ رکھا. ہم حقیقی خالق کی، آپ غور کریں کہ آپ کو کتنا بڑا انعام مل گیا ہے، کتنا بڑا انعام آپ کو ملا ہے کہ دنیا کی وہ قومیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ مہذب اور تہذیب یافتہ اور سب میں زیادہ اعلیٰ قوم بتاتی ہیں، مغربی قومیں جو خود کو کہتی ہیں کہ ہم سب میں زیادہ مہذب ہیں، وہ دوسرے ممالک سے ایشیائی کچھ ممالک میں آتے ہیں اور وہاں پر کیا ہے، سکون کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، الگ الگ حرکتوں کے ذریعے سے، کرتب کے ذریعے سے، اسی طرح سے کسی بابا وغیرہ کے چکر میں پھنس کر وہ کیا ہے، بابا سے مراد آپ سمجھیں کہ ان کے چکر میں پھنس کر کے کیا ہے، ان کے مرید بن کر پھر وہ کہتے ہیں ہمیں یہاں پر سکون مل رہا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ خالق کو تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا حقیقی خالق کون ہے، ہمیں بنانے والا کون ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین نے سارا علم دیا ہوا ہے، لیکن ہم اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتے. تو ہمیں اس نعمت کی بھی قدر کرنا چاہیے کہ اسلام یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے بارے میں اپنے بچوں کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے. تو وہی اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، تمہیں سمجھ عطا کی. یہ تمام چیزیں کیوں ہیں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو. اسی طرح سے شکر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو دنیا میں آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اس کا معنی یہ نہیں کہ جو برا سلوک کرتا ہے ہم اس کے ساتھ برا سلوک کریں، لیکن جو اچھا سلوک کرتا ہے اس کی شکر گزاری ہونی چاہیے، ہم اس کا بھی شکر ادا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر کبھی ادا نہیں کرے گا. کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی اچھا سلوک کرے اور وہ اس کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کر لیتا ہے، دھوکے کا معاملہ کر لیتا ہے. تو وہ آدمی جو دنیا میں ظاہری طور پر دیکھا کہ اس نے میری مدد کیا ہے اور اس کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرے، تو وہ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ یقیناً دھوکے کا معاملہ بدرجہ اولا کر سکتا ہے. اسی لیے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کے بندوں کا بھی، اگر جو آپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے اس کا بھی شکر ادا کیا جائے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس سے اگر وہ کہہ دیتا ہے جزاک اللہ خیرا، اللہ رب العالمین تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا کرے، فقد ابلغ فی الثناء، تو اس نے اس کی تعریف میں مبالغہ کر دیا، یعنی کم سے کم جزاک اللہ خیرا تو کہہ دیا جائے کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا کرے. یہ چند چیزوں کو ہم نے جانا کہ دو بڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں ساتھ کر لیتے ہیں تو دنیا کی ساری پریشانیاں ہم سے دور ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کئی لوگ جو اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں، خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ انہی دو صفات سے محروم ہوتے ہیں، انہی دو صفات سے محروم ہوتے ہیں. لہذا ہمیں ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہنا ہے تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے. آمین. اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. یہ تھے فیض الشیخ جاوید احمد مدنی حفظہ اللہ، جو صبر اور شکر مومن کا بڑا تحفہ، اس موضوع پر ہم تمام سامعین سے خطاب کر رہے تھے. الحمدللہ شیخ محترم کا خطاب بڑا ہی پرمغز رہا اور بہت ساری نصیحت کی باتیں آپ کے خطاب میں رہیں. لہٰذا ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شیخ محترم کے خطاب سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے اندر صبر اور شکر کی صفت کو پیدا کریں تاکہ بہت سارے مسائل، بہت ساری پریشانیوں سے ہم محفوظ رہ سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین تو ہمیں شیخ محترم
کو بار بار سننے اور ان سے بارہا استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین، اور شیخ محترم کے علم میں تو مزید اضافہ عطا فرما الہ العالمین، تو ہمیں ہماری اس حاضری کو قبول فرما کر الہ العالمین بروز قیامت ہماری نجات کا ذریعہ بنا، اور جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان اسلام کے ساتھ اور خاتمہ کو تو ایمان بالخیر کے ساتھ۔ اب میں اس دعا کے ساتھ اس بزم کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔